بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی نشست میں 25ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ دخان کی آیات بھی مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ جاثیہ کی تلاوت بھی کی گئی ہے۔ لیکن کل کی نشست میں ناظرین جو سورۃ الزخرف کی اختتامی آیات تھیں، ان کی کچھ تفسیر کا حصہ باقی ہے، تو چند باتیں عرض کر کے پھر میں سورۃ الدخان کی طرف آتا ہوں۔ سورہ زخرف میں آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین نے فرعون کے ایک دعوے کو بیان کیا ہے، اور یہ ایک اپنے مضمون کے اعتبار سے ایک بہت دلچسپ مقام ہے قرآن کریم کا، کہ جہاں فرعون اپنے قوم کے لوگوں کو جب دیکھتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ان کے معاملات اور ان کے نظریات میں کچھ تذبذب پیدا ہو رہا ہے اور حضرت موسیٰ کی طرف کچھ بڑھ رہے ہیں یا ان کے اندر کچھ میلان پیدا ہو رہا ہے، تو انہیں روکنے کے لیے وہ اپنی سلطنت کا ایک حوالہ دیتا ہے۔ کہتا ہے، قرآن بتاتا ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، کہ فرعون نے اپنی قوم میں ایک ندا دی اور ایک آواز لگائی، یعنی لوگ جمع ہوئے، اور پھر اس نے کیا کہا؟ قال، کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہت مجھے حاصل نہیں ہے؟ یعنی ایک علاقے یا ایک خطے کی بادشاہت پر اسے اتنا ناز ہے اور اپنی وہ خدائی کا اعلان کر رہا ہے اپنی قوم کے سامنے، تو کہتا ہے الیس لی ملک مصر، کہ کیا مجھے مصر کی بادشاہت حاصل نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو نیچے نہریں بہہ رہی ہیں یہ سب میری ہی ہیں، میری سلطنت میں ہے یہ، اور دریائے نیل سے جو نہریں نکل رہی ہیں تم لوگوں کے باغات تک پہنچ رہی ہیں، دور دور صحراؤں تک بھی اگر کسی کو پانی مل رہا ہے تو یہ میری وجہ سے ہے۔ اس طرح اس نے پورا ایک مصر کا اور وہاں کی لہلہاتے باغات ایک نقشہ کھینچ کر اپنی سلطنت کو بیان کر کے گویا اپنی خدائی اور اپنے خدا ہونے کا ایک جواز ان کو سامنے گویا بیان کیا کہ یہ دیکھو سب کچھ مجھے حاصل ہے، آج تم یہاں رہ رہے ہو میری وجہ سے، تو بتاؤ کہ میں بہتر ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ معاذ اللہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے مقابلے میں ان کے پاس عزت نہیں ہے۔ اس طرح اس کی مراد تھی۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں فرعون نے اپنا ایک دعویٰ کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ناظرین علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون الرشید کے دور کا ایک واقعہ لکھا، کہ جہاں پر علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید ایک دفعہ اپنی وسیع و عریض ظاہر ہے کہ سلطنت تھی اس کی اور ایک خلافت حاصل تھی اسے، تو وہاں پر جب وہ مصر سے خلیفہ ہارون الرشید گزرنے لگے تو انہوں نے کھڑے ہو کر مصر کی طرف ایک نظر کرتے ہوئے یا وہاں کا وزٹ کرنے کے بعد جاتے ہوئے پلٹ کر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ یہ وہ مصر ہے کہ جس کی سلطنت پر فرعون ناز کرتے کرتے خدائی کے دعوے پر اتر آیا۔ کہا کہ اتنے اس خطے میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے؟ اتنا خطہ تو میں اپنے غلام کو دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہارون الرشید نے اپنے غلام کو وہاں کا والی بنا دیا مصر کا، اور یہ گویا کہ اظہار کیا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں، یہ تو میں غلام کو دینے کو تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس دعوے کو یہاں ناظرین اسی لیے بیان کیا کہ تاکہ لوگ غور کریں کہ یہ اپروچ تھی، یہ سوچ کا عالم تھا فرعون کی۔ تو اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ کفار کو جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے وہ پیغام ہے، وہ فکر اور سوچ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین نے جا بجا بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی میں آیت نمبر 68 میں اور اس سے پہلے آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین نے دوستی کا معیار بتایا، کون سے دوست کام آئیں گے قیامت کے دن، کون سی دوستیاں کام نہیں آئیں گی۔ آج ہم سوچے سمجھے بغیر بے دھڑک ہم کود پڑتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، جب جس کی گیدرنگ ہم چاہتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم نہیں غور کرتے کہ اس فلاں کی گیدرنگ کے بعد میں سنور گیا یا بگڑ گیا، میرے اخلاق اچھے ہوئے یا برے ہو گئے، میری زبان اچھی ہو گئی یا مزید خرابی کا شکار ہو گئی۔ آج ہم غور نہیں کرتے، بس جو سمجھ آ گیا ہم اس کے ساتھ گیدرنگ بنا لیتے ہیں، صحبت اختیار کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بگڑ جاتے ہیں اور اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں ناظرین ضرور غور کیجئے گا، آیت نمبر 67 اور 68 ہے، فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، مگر کون سے دوست کام آئیں گے؟ الا المتقین، سوائے وہ کہ جو پرہیزگار ہوں، صاحبان تقوی ہیں، جن کے پاس بیٹھ کر آپ نیک بن جائیں، جن کے پاس بیٹھ کر آپ بااخلاق با کردار نمازی ہو جائیں اور والدین کے فرما بردار ہو جائیں، وہ دوستی اختیار کریں۔ جبکہ اس کے بالمقابل جن دوستوں کی وجہ سے بری عادتیں پیدا ہوں، ناظرین ہمیں اس آیت کو پڑھ کر غور کرنا چاہیے کہ یہ دوستی شاید دنیا کی حد تک دوستی ہے، بلکہ یقیناً دنیا کی حد تک دوستی ہے، آخرت میں تو پھر یہی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، بری دوستیاں، کہ جس کو قرآن نے عدوٌ کہہ کر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد
اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت سے مضامین ہیں، لیکن میں اختصار کی وجہ سے چیدہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 88 یعنی بالکل اختتام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی قسم ارشاد فرمائی، وقیل ہی، میرے رسول کے اس کہنے کی قسم۔ اور وہ کہنا کیا ہے؟ یا ربی، ایک دن حضور علیہ السلام نے یوں عرض کیا کہ اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ وہ قوم ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ جب کفار پر حضور علیہ السلام نے بڑی محنت کی اور آپ نے مسلسل تگ و دو فرمائی، بڑی تبلیغ فرمائی، اب ان میں سے کئی لوگ ایمان نہیں لائے، تو ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے یوں عرض کیا کہ یا ربی، اے میرے رب، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس قول کی قسم ارشاد فرمائی کہ وقیل ہی، میرے محبوب کے اس کہنے کی قسم۔ سوال یہ کہ آخر اس قول میں ایسی کیا بات تھی کہ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، یعنی قسم ارشاد فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس قول کے پیچھے دراصل ایک حزن و ملال کی کیفیت ہے، حضور کے قلب مبارک میں ایک افسردگی ہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرما کر اپنے محبوب کو ایک خوشی عطا فرمائی کہ اگر میرا حبیب افسردہ ہے تو اسی کہنے کی قسم، تاکہ اس قسم سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشی حاصل ہو۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب سے کتنا پیار، کتنی محبت ہے کہ پھر وہ ان کی قول کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے اور انہیں خوشی پہنچاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ تحائف پیش کریں، عبادات کی صورت میں، درود و سلام کی صورت میں، تاکہ ہماری اطاعتیں اور وہ عبادتیں کہ جو ہمیں اللہ کے لیے کرنی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں ہم پیش کر کے، یعنی ان کی اطاعت کی صورت میں پیش کر کے ہم انہیں کچھ راضی کر سکیں۔ اس کے بعد ناظرین پھر سورۃ الدخان کی آج تلاوت کی گئی ہے، یعنی بقیہ آیتوں کی۔ سورہ دخان قرآن کریم کی مشہور صورتوں میں سے ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شب جمعہ میں خاص طور پر اس کو پڑھنا چاہیے، جمعے کی رات میں، اور ویسے بھی ہر رات میں بھی پڑھنے کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کیجئے گا، 25ویں پارے کی مختصر صورتوں میں سے ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ بعض علماء نے اس سے شب برات مراد لی اور کئی علماء نے اس سے شب قدر مراد لی۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس سے شب قدر مراد لیا جائے، کیونکہ شب برات کے لیے الگ سے دلائل موجود ہیں، احادیث میں دلائل موجود ہیں، لیکن بعض علماء نے، مفسرین نے اس سے شب برات بھی مراد لی اور اس کو بابرکت رات قرار دیا گیا۔ فیہا یفرق، اسی رات میں ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کون کتنا جیے گا، کس کو کتنا روزی روزگار ملے گا، یہ ساری چیزوں کے فیصلے ان بابرکت راتوں میں کیے جاتے ہیں، تو اس کا بیان اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا ہے۔ آیت نمبر 10 میں چونکہ دخان کا لفظ آیا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ دخان کہتے ہیں۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن کے آسمان پر ایک صاف دھواں ظاہر ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ واقعہ کفار پر ہو چکا ہے، ایک دھواں چھا گیا اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے، تو اس کی دونوں طرح سے تفسیر فرمائی گئی۔ مقصود یہ ہے کہ انہیں اللہ کی طرف توجہ دلانی ہے کہ وہ رب ان تمام باتوں پر قادر ہے، تو کیوں رب سے مقابلہ کرتے ہو؟ بہتری عافیت ہے اطاعت کرنے میں، مقابلہ کرنے میں نہیں، عبادت کرنے میں، اطاعت کرنے میں، تو یہ بار بار توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر فرعون کا انجام اور اس کے ماننے والوں کا انجام بیان کیا، کس طرح وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ لیکن اس میں جو ایک اہم آیت ہے جو دیگر اور مواقع پر ہمیں نظر نہیں آتی، وہ آیت نمبر 29 ہے سورہ دخان کی۔ فرمایا کہ جب یہ سب ہلاک ہو گئے تو فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی۔ یہاں سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ کفار کے مرنے پر، فاسق و فاجر کے دنیا سے جانے پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی متقی نیک آدمی دنیا سے چلا جائے تو علماء نے فرمایا کہ اس کے جانے پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ یعنی زمین میں وہ جگہ کہ جہاں وہ سجدے کرتا تھا وہ جگہ اس کی کمی محسوس کرتی ہے، اور اس کے علاوہ آسمان میں وہ جگہ کہ جہاں سے اس کی روزی رزق نازل ہوتا اور اس کی عبادتیں اوپر جاتی تھی، تو وہ جگہ، وہ دروازے جب بند ہو جاتے ہیں تو وہ جگہیں بھی گریہ وزاری کرتی ہیں۔ ناظرین، ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی ایسی گزرے کہ زمین کے مختلف جگہیں ہماری عبادتوں کی گواہ بن جائیں، آسمان ہمارے لیے گواہ ہو کہ نیک اعمال مسلسل جاتے رہیں، پہنچتے رہیں، کیونکہ یہ جگہیں پھر اس بندے کی کمی پر گریہ وزاری کرتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ان فاسق و فاجر لوگوں کا ذکر کیا، منکرین کا، کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی اس کیفیت کا شکار ہو جائے۔ کیوں نہ ہم اپنی موت کو قابل رشک بنا دیں، زندگی بھی قابل رشک ہو جائے کہ دنیا والے بھی کمی محسوس کریں
اور زمین و آسمان بھی کمی محسوس کریں، یہ تب ہوگا کہ جب ہم اطاعت میں زندگی بسر کریں گے، اللہ کی عبادت کر کے زمین کو گواہ بنائیں۔ آج ہم غور کریں کہ کیا زمین کی جگہیں ہمارے لیے گواہ ہیں، بلکہ شاید کہ الٹ نہ ہو کہ یہ در و دیوار ہمارے گناہوں کے گواہ بن جائیں۔ ایسا نہ کریں، گناہوں کے گواہ کم از کم نہ بن۔ اگر ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم ان در و دیوار کو گناہوں کا گواہ نہ بنائیں، اپنے اعضائے بدن کو، اپنی زبان اور اپنے قدم اور ہاتھوں کو گناہوں کا گواہ نہ بنائیں، لیکن ہم الٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ضرور اس حوالے سے ناظرین غور کرنا چاہیے۔ سورہ دخان اس اعتبار سے بہت اہم مضامین کی حامل ہے۔ پھر اس میں بھی دوستی کا وہ معیار کہ جو اس سے پہلے سورہ زخرف میں گزر چکا ہے، 41 اور 42 میں وہ مضمون موجود ہے، اس کا بھی ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر شجرہ زقوم، درخت کا، دوزخ میں ایک ایسا درخت کہ جو بہت ہی کڑوا، کہ جس کو نہ نگل سکیں نہ اگل سکیں، اور ایک ایسا درخت کہ جس کا ابو جہل مذاق اڑاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا خاص طور پہ اس درخت کا ذکر کیا اور فرما دیا کہ گناہ گاروں کی خوراک ہوگی، پگھلے ہوئے ایک تانبے کی مانند، پیٹ میں جوش مارے گا یہ، جیسے کہ گرم پانی جوش مارتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو جہل سے کیا کہا جائے گا جہنم کے اندر؟ فرمایا کہ ذق، فرشتے کہیں گے چکھو انک انت العزیز الکریم، تم بڑے معزز بنتے تھے دنیا کے اندر۔ ابو جہل اپنے آپ کو عزیز و کریم کہتا تھا، تو یہاں پر بطور خاص فرمایا جا رہا ہے کہ تم بڑے معزز بنتے تھے، چکھو اس کو۔ تو یہ بات، یہ مضامین بیان کر دیے گئے تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہمیں ان چیزوں کا مذاق نہیں اڑانا ہے، بلکہ یہ ایمان لانے والی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے تو ہمیں سیکھنا ہے، اس کے ذریعے ہمیں اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ مضامین بیان کر کے اللہ نے ہمیں توجہ دلائی کہ ہم اپنے خیالات میں، نظریات کے اندر اچھی تبدیلی لے کر آئیں۔ پھر اس کے بعد سورہ جاثیہ کی ناظرین آج تلاوت کی گئی ہے، 37 آیتیں ہیں، 4 رکوع پر مشتمل ہے، اور 28ویں آیت میں جاسیہ کا لفظ اس میں مذکور ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے پہلے دلائل قدرت بیان فرمائے جو کائنات میں موجود ہے اور جو انسان کی ذات میں موجود ہے، کہ انسان غور کرتا رہے اور اللہ کی ذات پر اس سے استدلال کرے۔ پھر کفار کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا کہ وہ کس طریقے سے آیتیں سنتے ہیں مگر ثم یصر مستکبرا، آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ وہ اڑے رہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کأن لم یسمعھا، گویا کہ سنا ہی نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، کوئی نصیحت کرو، والدین نصیحت کرتے ہیں، اساتذہ نصیحت کرتے ہیں، بزرگ حضرات، تو سننے کے بعد سنی انسنی، یہ سنی انسنی کی جو ناظرین عادت ہے، یہ کفار کی عادت ہے۔ کأن لم یسمعھا، اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اساتذہ کے ساتھ ایسا نہ کریں، اور دین کے ساتھ ایسا نہ کریں کہ ہم سنی انسنی کر دیں۔ ہمیں سننے کے لیے کان دیے، عمل کرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے، تو ہم عمل کرنے والے بنیں تاکہ اللہ کا مزید ہمیں قرب حاصل ہو سکے۔ پھر اللہ نے سمندروں میں جو نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں اس کا بیان فرمایا، اور بنی اسرائیل کا بھی ذکر کیا کہ ان پر بھی نعمتیں کی، مگر انہوں نے بالآخر انکار کیا اور ان سے پھر وہ نعمتیں چھین لی گئیں۔ تو یہ اس لیے بیان کیا تاکہ ہم بھی خوف رکھیں، ڈریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کا انجام اور صالحین کا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اور تم ایک ہی جگہ ہوں گے، لوگ آج کہہ دیتے ہیں کسی نصیحت کرنے والے کو، ہم اور تم ایک ہی جگہ ہوں گے، تو یا تو تم جہاں جاؤ گے ہم بھی وہیں ہوں گے، یا ہم جہاں جائیں گے آپ بھی وہیں ہوں گے۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو برائیاں کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں ایمان والوں کی طرح کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو فرق کو بھی ذہن میں رکھیں اور اپنے عمل کے ذریعے اس فرق کو برقرار رکھیں، یعنی اچھا جو انجام ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بھی مضامین ہیں اس میں کہ لوگ زمانے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، سبب اور یہی سب کچھ ہے، تو فرمایا نہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے اس کائنات کے اندر، اسی کی صنائی ہے۔ دہریت کا رد فرمایا ہے، وما یہلکنا الا الدہر کہہ کر آیت نمبر 24 میں ہے۔ لفظ جاسی آیت نمبر 28 میں ہے۔ آخری بات بس عرض کر رہا ہوں کہ جاسیہ دراصل ایک بیٹھک کی کیفیت ہے کہ جس میں گھٹنوں کے بل کوئی بیٹھ جائے۔ فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، قیامت کے دن تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، یعنی اللہ کے خوف اور رعب سے کسی میں سیدھا کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ تو سیدھا کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، تو آج ہم کیوں نہ نمازوں میں، عبادتوں میں، اطاعتوں میں سیدھے کھڑے ہو جائیں، ورنہ یہ گرنے کی کیفیت بھی قرآن نے بیان کر دی ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین میں جو عبرت کے سامان ہیں، وعیدیں ہیں یا جہاں بشارتیں ہیں، ان تمام کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ پر غور و فکر کرنے، اپنا تجزیہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔